بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلی اسمبلی کا غامدی سینٹر سے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا۔ ہمیشہ کی طرح بڑی تفصیل سے ایک موضوع پر آپ سے استفادہ ہم کر رہے ہیں، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار۔ دعوت دین سیریز کی آج 12ویں نشست ہے۔ غام صاحب میں آپ کا ایک مضمون ہماری دعوت کے اقتباسات آپ کی خدمت میں کر کے پیش کر رہا ہوں اور اس کی توضیح آپ سے طلب کر رہا ہوں۔ آگے بڑھاتے ہیں اسی سلسلے کو۔ مقامات کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ لکھتے ہیں انہیں مذہبی جبر پرسیکیوشن کا نشانہ بنایا جائے تو تشدد کے جواب میں تشدد کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے صبر کریں، اور ممکن ہو تو جس جگہ یہ صورتحال پیش آ جائے اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسے مقام کی طرف منتقل ہو جائیں جہاں وہ اعلانیہ اپنے دین پر عمل پیرا ہو سکیں۔ ہم سب بر صغیر کی جو ایک خاص ماحول اور خاص دینی روایت اور ایک علمی فضا ہے، اس میں جب کوئی مذہبی عالم اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، اس طرح کی بات کرتا ہے، لوگوں کو عدم تشدد کی، لوگوں کو تحمل کی، لوگوں کو کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہاں سے ہجرت کر جانے کی، تو لوگ اس کو عام طور پر ہمارے چونکہ استخلاص وطن کی تحریکیں اٹھی، یہاں پر سامراج بھی آیا تھا، اس کے ساتھ اٹیچ کر کے کہتے ہیں کہ یہ اصل میں مسلمانوں کے اندر جو کسی چیز سے لڑنے کا جذبہ ہے، جذبہ جہاد ہے، کسی چیز پہ ریئیکٹ کرنے کا جذبہ ہے، اس کو ختم کرنے کی ایک خواہش ہے۔ یہ جدید جو متجددین ہیں، نئے مذہبی فکر کے حامل لوگ ہیں، اس نقطے پہ بہت زور دیتے ہیں کہ آپ پہ ظلم ہو تو خاموش ہو جائیں، علاقہ چھوڑ دیں، لیکن یہ کسی جواب میں آپ نے لڑنا ہے اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس کی کبھی بھی دعوت نہیں دیتے۔ اس کی کیا وجہ؟ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم خود قرآن میں بیان کیا ہے۔ یعنی یہ ایسا بھی نہیں کہ کسی روایت پر مبنی بات ہے جو میں نے کہہ دی ہے۔ اگرچہ روایات میں جو حقائق بیان ہوتے ہیں وہ بھی اگر کسی اصل قطعی پر مبنی ہیں تو حجت ہے، لیکن یہ تو براہ راست قرآن کا موضوع ہے۔ قرآن مجید میں ایمان کے تقاضے بیان ہوئے ہیں۔ میری کتاب میزان میں 2 مقدمے ہیں، ایک اصول و مبادی، دوسرے دین حق۔ اصول و مبادی میں نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے جو دین میں علمی لحاظ سے داخل ہوتے وقت ملحوظ رہنی چاہیے۔ یعنی یہ دین کیا ہے، کہاں سے ملا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، یہ اگر قرآن و سنت کی صورت میں ہے تو قرآن پر تدبر کے مبادی کیا ہیں، سنت اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جاری کی ہے تو اس کو متعین کرنے کے طریقے کیا ہیں، تو یہ سب چیزیں اس میں زیر بحث آئی ہیں۔ دوسرا مقدمہ دین حق ہے، اس میں پورے دین کو بیان کیا ہے، یعنی 10-15 صفحات میں پورا دین اپنے تصور کے ساتھ سامنے آ جائے، اس لیے کہ پہلے ایک تصور آپ دے دیتے ہیں پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں، پوری کتاب پھر اسی کی وضاحت ہے۔ تو اس میں آخری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ جب ہم ایمان قبول کر لیتے ہیں تو پھر یہ ایمان کچھ مطالبات کرتا ہے، اس کے کچھ لازمی تقاضے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے بہت سی چیزیں قانون کے طور پر حکمت کے لحاظ سے اختیار کرنی ہیں، وہ تفصیلات ہیں۔ ایمان کے تقاضے اگر بالاجمال پوچھے جائیں تو وہ کیا ہیں، وہ وہاں بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو دین بھیجا ہے، جس کی وضاحت پیغمبروں کے ذریعے سے کی ہے، اس میں ایمان کے بعد 2 تقاضے تو ہر وقت ہیں، ہر شخص سے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اچھا عمل کرے، یعنی ایمان کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ نے قبول کیا اور اس کے بعد اس کو جیب میں ڈال لیا اور زندگی جس طرح چاہے بسر کرتے رہے۔ اگر ایمان قبول کیا ہے، اللہ کو مانا ہے، آخرت کو مانا ہے، اللہ کے پیغمبروں کو مانا ہے، تو پھر ان کی ہدایت کے مطابق عمل صالح ہونا چاہیے، اچھا عمل کرنا چاہیے۔ یہ ایمان کے بعد پہلا تقاضا ہے، اور ہر شخص سے ہے، مجھ سے ہے، آپ سے ہے، اس میں کوئی عامی و عارف کی تقسیم نہیں ہے۔ دوسرا تقاضا اسی پر ہم بات کر رہے ہیں، وہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں بیان ہوا ہے کہ ہر شخص کا ایک دائرہ عمل ہے، اس کے گرد و پیش میں اس کے اعزاء اقربا، ملنے والے دوست احباب جن کے ساتھ وہ کام کرتا ہے وہی کرتے ہیں، تو وہ اپنے اس دائرے میں لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرنے والا بن کر رہے اور برائی سے روکنے والا بن کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکمت انسان کو دی ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے، یہ تو وہ تقاضے ہیں جو ہر وقت ہیں، ہر شخص سے ہیں، ہر حال میں،
یعنی حکمت ملحوظ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات اصولی دی ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر بات کی جائے گی، لیکن یہ لازم 3 تقاضے ایسے ہیں جو حالات کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ اس میں پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بڑا تقاضا قیام بالقسط ہے، جس پر ہم نے پچھلی نشست میں بات کی تھی۔ اسی طرح ایک اور تقاضا آگے زیر بحث آئے گا، وہ اس مضمون میں بھی زیر بحث ہے، اور یہاں پر بھی اصل میں وہ تقاضے ہی ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ اسی میں یہ ہجرت کا تقاضا بھی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دین کسی حال میں فساد کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی اقدام آپ کرنا چاہیں گے، آپ کو فوراً رک کر سوچنا چاہیے کہ آپ کے اس اقدام کے نتیجے میں خون تو نہیں بہے گا، بربادی تو نہیں پھیلے گی، آپ سوسائٹی کا نظم درہم برہم تو نہیں کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ نظم قائم رہے، امن قائم رہے، اس کے اندر اصلاح کے راستے نکالے جائیں۔ یہی پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ اس لیے پیغمبروں کی دعوت میں انقلاب، تبدیلی، یہ بالکل بہیمانی الفاظ ہیں، انہوں نے کبھی استعمال نہیں کیے۔ ان الفاظ کے قریب بھی کسی مسلمان کو نہیں جانا چاہیے۔ پیغمبروں کے ہاں اصل لفظ یا کی ورڈ کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے؟ ما ارید الا الاصلاح، یعنی معاملات کی اصلاح کی جائے۔ اصلاح خاص طور پر اگر سیاست، معیشت اور معاشرت کی ہو تو یہ تدریج کا تقاضا کرتی ہے، یعنی یہ پیغمبرانہ حکمت ہے، یہ سکھائی ہے قرآن نے، اور اللہ کے پیغمبروں نے اس کی تعلیم دی ہے کہ جو چیزیں بھی انسانی فکر پر اثر انداز ہو سکتی ہیں ان سب کی اصلاح کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے۔ جیسے عقائد زیر بحث آ گئے، علمی چیزیں زیر بحث آ گئیں، تحقیقات زیر بحث آ گئیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ دلائل کے ساتھ سامنے رکھ دیں گے، اگر لوگ دلائل کو سمجھ لیں گے تو بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی۔ پیغمبر بھی یہی کرتے ہیں، پیغمبروں کے بعد جو لوگ ان کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں ان کو بھی اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ لیکن اگر اصلاحات کا تعلق سیاست سے ہے، معیشت سے ہے اور معاشرت سے ہے، یہ میں یہاں واضح کر دوں کہ سیاست، معیشت اور معاشرت کے بارے میں کوئی اصولی ہدایات یا کوئی نظام اللہ تعالیٰ نے بنا کر نہیں دیا، وہ انسان بناتے ہیں۔ اس دنیا میں سیاست بھی انسان کی ضرورت ہے، معیشت بھی انسان کی ضرورت ہے اور معاشرت بھی انسان کی ضرورت ہے، بلکہ اگر ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو معاشرت پہلی ضرورت ہے۔ یعنی میں خاندان آباد کرتا ہوں، میں شادی کرتا ہوں، میرے بچے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں ایک معاشرہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ معاشرہ پیدا ہوتا ہے تو اب اس معاشرے کو کن خطوط پر استوار ہونا ہے، اس میں کوئی خرابی آ جائے گی، اس میں کچھ روایات بن جائیں گی، اس میں کچھ چیزیں تہذیبی طریقے سے داخل ہو جائیں گی، دسیوں چیزیں ہوں گی، اس میں بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ اصلاح ہونی چاہیے اس کی۔ دوسرا پہلو معیشت کا، یعنی انسان کمانے کے لیے نکلتا ہے، کمانے کے لیے نکلتا ہے تو اس میں بھی بڑی خرابی ہیں۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا ہے نا کہ ایک قوم تجارتی راستے پر بیٹھی ہے لیکن ڈنڈی مارتی ہے، کم تول کے دیتی ہے، جھوٹ بولتی ہے۔ تو معیشت کے معاملے میں بھی دسیوں چیزیں ہیں کہ جن کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی معاملہ سیاست میں ہے۔ سیاست انسانی ضرورت سے پیدا ہوئی ہے، چونکہ لوگوں کے اندر ارادہ و اختیار کے نتیجے میں فساد کا امکان ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ چاہا کہ وہ ایک نظم پیدا کر لیں۔ وہ لوگ جو اپنے ارادے کو غلط استعمال کرتے ہیں، اس سوء استعمال سے بچانے کے لیے نظم موجود ہو اور وہ لوگ جو جرم کا ارتکاب کریں ان کا ہاتھ پکڑا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے، امن کے لیے، لوگوں کو صحیح مواقع فراہم کرنے کے لیے ریاست کا نظام وجود میں آیا تو سیاست وجود میں آ گئی۔ اب ان سب چیزوں کی اصلاح آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہماری زندگی ہے، یعنی یہ سب ہماری زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں، معیشت بھی، سیاست بھی، معاشرت بھی۔ خاندان کے احوال میں خرابی پیدا ہو گئی، ملنے جلنے کے آداب میں خرابی پیدا ہو گئی، جو آپ نے سماج بنایا ہے اس کی روایات نے کوئی مسائل پیدا کر دیے۔ کتنی چیزیں ہیں کہ جو ہم بڑی اطمینان کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ کیا کریں، ہے تو بڑی غلط بات، لیکن اب لوگوں کو وہ بھی تو دکھانا ہے، خاندان کے لوگوں سے بھی ملنا ہے، معاشرت کے مسائل ہیں، تو ہر جگہ خرابیاں ہوتی ہیں۔ اب ان خرابیوں کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ تو ہمارے دین میں جو ہدایت اس کے لیے دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اصلاح نہ قانون سے ہوتی ہے نہ لٹ سے ہوتی ہے، ہو ہی نہیں سکتی، ممکن نہیں۔ ان میں ہمیشہ اہداف مقرر کرنے چاہیے، یعنی آپ اصلاح کو کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں،
اور اس کے بعد تدریجی عمل کی ابتدا کر دینی چاہیے۔ ایک ایسا شخص کہ جو حکمت کے ساتھ ان تمام معاملات کو دیکھتا ہے، بصیرت کے ساتھ ان کو سمجھتا ہے، ان کے اندر اتر کر جانتا ہے کہ ان کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، تو وہ پھر ایک راستہ متعین کرتا ہے کہ یہاں سے میں شروع کروں گا اور یہ ہدف اور نصب العین ہے جہاں تک پہنچنا چاہیے۔ اس کی چند موٹی موٹی مثالیں لیجیے تاکہ واضح ہو جائے۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو غلامی جیسی چیز دنیا میں موجود تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو سیاست میں پوری دنیا بادشاہت کو ایک نظم کے طور پر اختیار کیے ہوئے تھے، اور اس زمانے میں شاید اس کے سوا کچھ ممکن بھی نہیں تھا۔ یعنی بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہو جاتی تھیں، اور میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ حوصلہ مند لوگ اٹھتے تھے اور لوگ خیال کرتے تھے کہ ان کے پاس ایک جتھا بھی ہے، ان کے پاس قوت بھی ہے، یہ لوگ ہمیں امن فراہم کر دیں گے، تو وہ ان کی حکومت کو مان لیتے تھے۔ اور جب وہ کسی علاقے کو فتح کر لیتے تھے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ علاقہ بھی ان کی ملکیت ہے، لہٰذا ان کی میراث میں ان کی اولاد کو بھی منتقل ہوتا رہتا تھا۔ چاروں طرف نگاہ ڈال کے دیکھیے، اس وقت اسی نوعیت کی حکومتیں دنیا میں قائم تھیں، اور یہ ابھی پچھلی صدی تک یہی صورتحال تھی پوری دنیا میں۔ بڑی بڑی سلطنتیں اسی اصول پر دنیا کا نظم چلا رہی تھیں۔ یہ سیاست اور معیشت کی میں نے مثالیں دی۔ معاشرت کے معاملے میں ذرا دیکھیے تو اس میں بھی بہت سے معاملات تھے جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صورت تھی، یہ صورت تھی، یہ صورت تھی۔ یہ سب چیزیں اصلاح کا تقاضا کرتی ہیں۔ تو ایک احمقانہ طریقہ ہے کہ آپ اٹھیں اور اٹھ کر کوئی ایسا قانون بنا دیں جس سے چشم زدن میں سب کچھ درست ہو جائے، اگر آپ کے پاس اقتدار آ گیا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، آپ اہداف متعین کریں، منزل طے کر دیں، اور پھر بہت حکمت اور بصیرت کے ساتھ دیکھیں کہ پہلا قدم کیا ہوگا، دوسرا کیا ہوگا، تیسرا کیا ہوگا۔ یہ طریقہ ہے جو پیغمبروں نے اختیار کیا ہے۔ اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ نظم آپ کے ہاتھ میں ہے، جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس میں تو آپ ابتدا بھی کر سکتے ہیں، بہت سے اقدامات بھی کر سکتے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کیے اقدامات۔ لیکن ایک عام آدمی کیا کرے؟ یعنی وہ دیکھتا ہے کہ معاشرت کی خرابیاں ہیں، چاروں طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہیں، سیاست کے مسائل ہیں، ہر شخص پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یہی صورتحال معیشت کے معاملات کی ہے۔ تو اس میں کیا فساد پیدا کر دیا جائے، جتھے بنا کر لوگ باہر نکل کھڑے ہوں، جہاد کا علم بلند کر دیا جائے، اس کو اسلام نے ناجائز قرار دیا۔ اور یہ بات پہلی مرتبہ میں نے نہیں کہی، بلکہ ہمارے ابتدائی دور میں جو خروج ہوئے، پے در پے ہوئے اور دسیوں کی تعداد میں ہوئے، اور اس میں صالحین کی اموات ہوئیں، مارے گئے لوگ، تو ہمارے پورے علم نے یہی رائے قائم کی کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے تباہی آتی ہے، اس سے سوسائٹی کا نظم بکھر جاتا ہے، اس سے تہذیب کا شیرازہ درہم برہم ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں بے گناہ مرتے ہیں۔ اس میں انقلابی نعرے بہت سے لوگوں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں ہمارے سامنے قریبی زمانے میں جو 3 بڑے انقلابات آئے، انقلاب فرانس ہے، روس کا انقلاب ہے، اور ایران کا انقلاب ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر موقع ہو تو تجزیہ کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی تباہی میں تینوں کا غیر معمولی حصہ ہے، تینوں اپنی قوموں کے لیے آفت بنے ہیں۔ تو تدریجی اصلاح کا طریقہ پیغمبر اختیار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس میں توفیق ہو، ہمت ہو، جو اس کا دائرہ ہے۔ عام آدمی کا دائرہ بھی متعین ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، اس نے روٹی کمانی ہے، اس کے لیے کچھ حدود ہیں، ان میں کام کرے گا۔ علماء کا ایک دائرہ ہے، اسی طرح جو حوصلہ مند لوگ سیاسی ذوق رکھتے ہوں، تو اگر تو بادشاہت ہے تو اٹھیں گے تو گردن مار دی جائے گی۔ لیکن اگر کسی معاشرے میں سیاسی جدوجہد کے ذریعے سے بھی کوئی آپ تغیر یا تبدیلی لا سکتے ہیں تو آپ اس کی کوشش کریں، لیکن تدریج کا طریقہ اختیار کریں۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ حالات سازگار ہوں، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اصلاح کے مواقع موجود ہیں، بات لوگ سن رہے ہیں، کوئی 2 سنتے ہیں، کوئی 4 سنتے ہیں، اور ایک صورت یہ ہے کہ معاشرہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جیسے کہ پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ آج رات تمام قبائل کے نوجوان جمع ہوں گے، اور جب آپ باہر نکلیں گے تو اس وقت تلواریں چلا دی جائیں گی، اور چونکہ یہ معلوم نہیں ہوگا رات کے اندھیرے میں کہ کس نے تلوار چلائی، تو بنی ہاشم ہم سے کوئی انتقام بھی نہیں لے سکیں گے۔
جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو پھر یہ نہیں کیا گیا کہ یہ 230 کے قریب یا 35 کے قریب خاندانی مان لے آئے ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جتھا منظم کریں اور ٹوٹ پڑیں جہاد کرنے کے لیے، آپ نے ہجرت کی۔ تو یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، اسی کو قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر بیان بھی کیا ہے، اور ایک جگہ تو یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو مختلف علاقوں میں ہیں وہاں وہ اپنی زندگی اللہ کے دین کے مطابق نہیں بسر کر سکتے، ان کو پرسیکیوشن یا مذہبی جبر کا سامنا ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، ایک تو یہ نا کہ مشکل حالات ہیں، مذہبی جبر، علاقے کے لوگ، قبائل، شیوخ، کوئی حکمران، وہ ان کو دین پر عمل کرنے یا دین کا اظہار کی اجازت بھی نہیں دے رہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر یہ نوبت پہنچ جائے سورہ نساء میں تو تم اللہ کی زمین میں نکل جاؤ، الم تکن ارض اللہ واسعہ، میری زمین بہت وسیع ہے، اس میں نکل جاؤ، تمہارے لیے بہت سے راستے کھل جائیں گے۔ لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ اٹھو اور جتھے بناؤ اور ٹوٹ پڑو اور لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ یہ بات ہے جو یہاں بیان کی گئی، چونکہ دین کی دعوت کے لیے اٹھنے والوں کو اس صورتحال سے سابقہ پیش آتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو خاص طور پہ یہاں بیان کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہم سے بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ نے بیان کیا، اگرچہ جو موضوع ہے اس سے ذرا ہٹ کے ہے، لیکن میں چاہتا ہوں چونکہ یہاں زیر بحث آئے تو تھوڑی سی اور تفصیل ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں عام طور پہ جو مذہبی علماء ہیں وہ کہتے ہیں اگر سارے لوگ حوصلہ کریں، بزدلی نہ دکھائیں، اور جو امکانات ہوتے ہیں شکست کے وہ یہی ہوتے ہیں نا کہ بھی بندے کم ہیں، آگے طاقت زیادہ ہے۔ مثال میں دیتا ہوں آپ کو، 1857 میں جنگ آزادی کا اعلان کیا، اگر برصغیر کے سارے مسلمان ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے اور وہ لوگ جنہوں نے یہاں پر آ کے قبضہ جما لیا تھا ان کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کرتے تو تعداد میں یہ زیادہ تھے، وہ تو چند ہزار تھے، ان کو یہاں سے بھگا دیتے اور ان کو آزادی مل جاتی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ اس وقت کچھ علماء ہی نے، مذہبی لوگوں نے، قومی رہنماؤں نے بزدلی کا سامنا کیا اور انہوں نے لوگوں کے اندر سے جذبے کو کم کر دیا، جس کے نتیجے میں کامیابی نہیں ہو سکی۔ تو کامیابی کا تو امکان 50-50 ہے، ہو بھی جاتی ہے، نہیں بھی ہوتی۔ ایک سوال پہلے پوچھ لوں، وہ لوگ جنہوں نے یہ جذبہ ان حضرات کے بقول کم کیا کتنے تھے؟ یعنی میں نے جب اس ساری تاریخ کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ ایک عالم تھے جنہوں نے یہ بات کہی۔ سر سید احمد خان؟ نہیں، وہ تو اس طرح عالم شمار نہیں ہوتے، میں علماء کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی ایک عالم تھے جنہوں نے یہ عقل کی بات بتانے کی کوشش کی، باقی تو سب کے سب لوگ اسی جذبے سے سرشار تھے۔ تو پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ ساری قوم ان کی بات سنتی۔ تو یہ کیا ہوا کہ چند لوگوں نے ان کی بات سنی اور باقی ساری قوم نے اس ایک آدمی کی بات سنی۔ یہ اس طرح کے خواب دیکھے جاتے ہیں، ساری قوم اٹھ کھڑی ہو۔ یا آپ پچھلے کوئی 70 سال سے یہ خیال کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان جو بر صغیر میں آباد ہیں، ایران میں آباد ہیں، ایک دن سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں اور اسرائیل کی طرف طاق کر دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، ایسی توقعات نہیں کرنی چاہیے، ایسا ہوتا نہیں۔ جب بھی آپ یہ جذبہ پیدا کریں گے تو کیا ہوگا، چند حوصلہ مند لوگ اٹھیں گے اور کچھ جتھے بنا لیں گے، اور اس کے بعد قتل و غارت کا ایک بازار گرم ہو جائے گا۔ دیکھ لیجیے افغانستان میں کیا ہوا، یہ سب کچھ تو ہمارے سامنے ہوا ہے نا۔ یعنی کہ ایسا ہوا ہے کہ پوری افغان قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے، چند ہزار لوگ ہیں جنہوں نے اب قبضہ بھی کر رکھا ہوا ہے۔ تو ہوتا ہمیشہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی انہوں نے یہ بات طے کر دی ہے کہ اس طرح کے فتنے میں ہم کبھی شریک نہیں ہوں گے، اس طرح کے جتھوں کا کبھی حصہ نہیں بنیں گے، اس طرح کے اقدامات کبھی نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے وہی راستہ جو ہمارے پروردگار نے متعین کر دیا خیر کا راستہ ہے۔ صحیح بات کہیں گے، غلط بات پر تنقید کریں گے، اگر جان بھی دینی پڑی تو دے دیں گے، لیکن اپنی طرف سے کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ چلو، آپ نے واضح کیا، ویسے وہ عالم کون تھے اگر نام آپ بتانا چاہیں؟ نہ پوچھیں، اچھی بات ہے۔ چلیں آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ مضمون میں غام صاحب آگے لکھتے ہیں، خاتمے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے لکھا کہ مدرسہ فراہی کے اکابر اہل علم نے خدا کی توفیق سے دین حق کو دور حاضر میں فقہ و کلام اور تصوف، فلسفہ و تصوف کی ہر آمیزش الگ کر کے بے کم و کاست اور خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر پیش کر دیا ہے۔ اس دین کی نشر و اشاعت، اس کے مطابق لوگوں کی تعلیم و تربیت اور اس کی روشنی میں مسلمانوں کے مذہبی فکر کی تشکیل جدید ایک جہاد کبیر ہے۔ ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ اپنی تائید، اپنے وقت اور اپنے وسائل سے وہ اس جہاد میں ہماری مدد کریں۔ یہ خدا کے سچے دین کی نصرت ہے جس سے زیادہ کوئی چیز بھی بندہ مومن کو عزیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد گاندھی صاحب نے قرآن مجید کی سورہ صف کی ایک آیت بھی یہاں پہ نقل کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا
ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ عام صاحب، یہ جو آیت آپ نے نقل کی ہے یہ تو پیغمبر نے فرمایا تھا اور اللہ کے حکم پہ فرمایا تھا، اور جو دعوت پیش کی ہے وہ تو اہل علم کی دعوت ہے، عام انسانوں کی دعوت۔ ہمیشہ فرماتے ہیں دین الگ ہے، مذہبی فکر الگ ہے، تو فکر فراہی کے علماء نے جو کچھ بھی دین پیش کیا ہے اس کے بعد یہ آیت جو پیغمبر پیش کرتے تھے لوگوں کو کہ اللہ کی راہ میں آؤ اور اللہ کے انصار بنو، وہ آپ نے اپنی فکر کی تائید میں کیوں پیش کی؟ نہیں، میں نے کسی فکر کی تائید میں نہیں پیش کی، میں نے اصول بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جس طرح ایمان کے بعض تقاضے اوپر بیان ہوئے ہیں، قیام بالقسط ہے، ہجرت ہے، اسی طرح بعض چیزیں بیان ہوئی ہیں، اسی طرح دین کا ایک تقاضا نصرت بھی ہے۔ یعنی یہ تقاضا پیغمبروں نے کن سے کیا؟ عام لوگوں سے کیا۔ ہم ایک دعوت لے کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے مامور ہے، تم ہمارا ساتھ دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نصرت میری نصرت ہے، یہ بڑی غیر معمولی بات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نصرت کو اپنی نصرت سے تعبیر کر رہے ہیں، اللہ کی مدد کرو۔ یہ تعبیر کیوں اختیار کی گئی؟ اس لیے اختیار کی گئی کہ اس دنیا میں جو کچھ ہونا ہے وہ انسانوں کے ذریعے سے ہونا ہے۔ جب کبھی پیغمبروں کی بعثت ہوئی ہے، عام لوگوں سے یہی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسی کی وضاحت میں نے اس سے پیچھے بھی کی تھی کہ ہمارے زمانے میں بعض لوگوں نے عام لوگوں سے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ اٹھیں، علم لیں، دعوت برپا کریں، جماعتیں بنائیں۔ یہ صحیح چیز نہیں تھی۔ صحیح چیز یہ ہے کہ اگر اللہ کے کچھ بندے اٹھ کر کوئی خدمت کرتے ہیں، آپ چھوٹی خدمات سے شروع کر لیں۔ محلے میں ایک مسجد بنتی، چند بزرگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد ہونی چاہیے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ ظاہر ہے کہ یہ مسجد نبی تو نہیں بن رہی نا، ایک مسجد بن رہی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ مسجد نبی کے لیے جس طرح لوگوں نے آگے بڑھ کر ہاتھ بٹایا تھا، اسی طریقے سے اس مسجد کے لیے بھی ہاتھ بٹائیے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ سے اختلاف کرے، اس سے کوئی شخص ایمان کے دائرے سے نہیں نکل جائے گا۔ پیغمبروں کا معاملہ الگ ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسجد کی ضرورت نہیں ہے، لوگ اتنے کم ہیں، اس وجہ سے مسجد نہیں بنانی چاہیے، کہہ سکتا ہوں نا۔ تو اس طرح کی چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہی معاملہ علماء جب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، میں نے اپنے فہم کے مطابق ایک طالب علم کی حیثیت سے دین بیان کر دیا۔ مدرسہ فراہی کے اکابر کا یہاں ذکر ہوا ہے، انہوں نے بھی بالکل اسی طریقے سے کیا۔ میرے جلیل القدر استاد نے اپنی پوری زندگی اسی اصول پر بسر کی، اس سے پہلے امام فراہی بھی کر رہے تھے۔ میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ کام بھی تین ہی ہیں، یعنی یا علم و تحقیق کا کام ہوگا، یا نشر و اشاعت کا کام ہوگا، یا تعلیم و تعلم، تعلیم و تربیت کا کام ہوگا۔ تو یہ اہل علم اٹھ کھڑے ہوئے اس کام کرنے کے لیے۔ تو یہاں یہ صورت تو نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے اس شخص کی نصرت کے لیے کہہ دیا گیا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیا تھا اس اصول کے بارے میں لوگوں کو دعوت دی جائے گی کہ تم بھی اس دعوت کا جائزہ لو۔ اگر تمہارے علم اور فہم کے مطابق یہ اللہ کی بات ہے اور اللہ کی بات کے زیادہ قریب ہے، تو پھر اس کی نصرت، اس کی مدد تمہیں کرنی چاہیے۔ وہاں لازم ہے کہ لوگ مدد کے لیے اٹھیں، وہاں ایمان اسی پر مبنی ہو جاتا ہے۔ پہلا سوال قبر میں وہی ہوتا ہے کہ پیغمبر آیا تھا، کیا کیا تم نے؟ یہاں یہ کوئی سوال نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں اس اصول کا اطلاق ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے ہم دین کے تمام معاملات میں حقیقت کو سامنے رکھ کر نئے احوال کے ساتھ اس کو متعلق کرتے ہیں، ساری فکر اس پر مبنی ہے۔ تو یہ اس نوعیت کی چیز ہے۔ نصرت دین یہی وہ تقاضا ہے۔ کوئی شخص بھی کوئی نیکی خیر کا کام کرنے اٹھتا ہے، مسجد بنانے اٹھتا ہے، خدا کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے اٹھتا ہے، کوئی مدرسہ بنانے کے لیے اٹھتا ہے، تعلیم کا اہتمام کرتا ہے، جو بھی اٹھے گا، اگر وہ دین سے متعلق کوئی خدمت ہے تو اس میں عام لوگوں سے یہی تقاضا ہوتا ہے کہ وہ مدد کریں۔ وہ خود نہیں اٹھ سکتے، خود علمبردار نہیں بن سکتے، خود ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے۔ جب آپ اس کام کے لیے آواز دیں گے تو اپنی ہمت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی چند قدم چلنے میں مدد کر دے، ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا تھوڑا سا بوجھ اٹھا لے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا مال پیش کر دے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کچھ وقت ہو وہ دے دے۔ تو یہ نصرت ہے، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ لیکن عام مسلمانوں کے لیے یہ مدد پیغمبر کی مدد نہیں بن جاتی، اس لحاظ سے کہ جو عالم بھی ان کو دعوت دے رہا ہے وہ آسمان سے وحی پاتا ہے۔ چنانچہ ان کو پہلا فیصلہ علم و عقل کی روشنی میں یہ کرنا چاہیے کہ یہ بات درست بھی ہے یا نہیں، صحیح بات کی دعوت دی جا رہی ہے، صحیح کام ہے جس کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کا اطمینان ہو جائے
تو پھر اس اصول کا اطلاق اسی فقہی قاعدے کے مطابق میں نے کر کے دکھایا ہے کہ پھر مدد کرنی چاہیے۔ وہ مدد کتنی مانگی جائے گی، کتنی کی جائے گی، کتنی ضرورت ہوگی، یہ سب کچھ اجتہاد سے طے ہوگا، اور اس کا پہلا مرحلہ وہی ہے کہ یہ فیصلہ کریں کہ جس چیز کے لیے مدد مانگی جا رہی ہے وہ اگر کوئی فکر ہے، کوئی دعوت ہے، تو وہ اللہ کی کتاب کے اور پیغمبر کے ارشادات کے کتنے قریب ہے۔ یہ فیصلہ عام آدمی کو بھی کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس میں انتخاب کر لیتا ہے۔ یہاں کوئی آسمان سے وحی پا کر نہیں آیا ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے، نبوت ختم ہو گئی، عام انسان ہے، انہی میں سے بڑے علماء پیدا ہوں گے۔ ہم اگر ان کے بارے میں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک صحیح بات کر رہے ہیں تو ان کے دست و بازو بننا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقاضے کو اپنے بارے میں جب بیان کیا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت دی، اور اس موقع پر یہ کہا کہ میں اب تم سے یہ کہتا ہوں کہ کون ہے کہ جو میرے ہاتھ پر اس بات کا عہد کرے کہ یکون اخی و صاحبی، کہ وہ میرا ساتھی بنے گا اور میرا بھائی بنے گا۔ یہ جو صحابہ کی تعبیر ہے یہ اصل میں اسی نصرت سے پیدا ہوئی ہے، یعنی ورنہ تو سب ایمان لانے والے، میں ہوں، آپ ہوں یا صدیق و فاروق ہوں، سب مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن جب کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ساتھ دیں گے تو اس سے یہ تعبیر پیدا ہو گئی۔ تو میں نے یہ بات سمجھانے کی صحیح کی ہے کہ تمام لوگوں سے یا عام لوگوں سے یا ہر فرد سے یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اٹھیں اور اٹھ کر فلاں کام کرنا شروع کر دیں، بلکہ اہل علم کا کام ہے کہ وہ اٹھیں، وہ کسی کام کی ابتدا کریں، اپنے زمانے کا مطالعہ کر کے طے کریں کہ محلے کو مسجد کی ضرورت ہے، کسی تعلیمی ادارے کی ضرورت ہے، کسی تحقیقی ادارے کی ضرورت ہے، کیا ضروریات ہیں، اس کی تفصیل پیش کریں، جس فکر پر وہ مبنی ہے اس کو بھی پیش کریں۔ اس کے بعد لوگوں سے وہ تقاضا کر سکتے ہیں کہ اگر میری بات درست ہے، میرا لائے عمل درست ہے، میرے اوپر تم اعتماد کرتے ہو تو پھر اس کام کے ساتھ دست و بازو بن کے شامل ہو جائیں۔ نقطہ واضح ہوا۔ دعوت دین سیریز میں ہم نے تفصیلی مطالعہ کیا غامدی صاحب کی کتاب مقامات میں، ان کے مضمون، ہماری دعوت کو ایک ایک نقطے کی تفصیلی تحلیل کے آگے بڑھائیں گے سلسلہ گفتگو کو، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو کچھ تعلیمات غامدی صاحب نے یہاں پہ بیان کی، جب خود انہوں نے اپنی عملی زندگی میں دین کے عالم کی حیثیت سے دعوت کے کام کا آغاز کیا اور جو ادارے بنائے، کہ ان کے لاہ عمل کو مرتب کرنے میں بھی ان تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھا۔ زیر بحث آئے گا، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔